السلام علیکم. پروگرام لکھاری کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج. آج ہم بات کریں گے ریسرچ آرٹیکل رائٹنگ کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ یہ ایک کمپلسری ہو گیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے, کچھ یونیورسٹیز کی طرف سے اور کچھ جابس کی طرف سے. جب کوئی ویکینسی آتی ہے تو اس پہ یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ریسرچ آرٹیکلز جو ہیں وہ 2 یا 3 سبمٹ کیے ہونے چاہیے اور وہ مختلف کیٹیگریز میں چھپے ہونے چاہیے. آرٹیکل کیسے لکھتے ہیں, اس کا ٹائٹل کیسے لیتے ہیں, آرٹیکل کی ٹائپس کیا ہیں اور اس کو پبلش کروانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. آج ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر بابر حسین شاہ صاحب نے, پی ایچ ڈی میس کمیونیکیشن ہیں اور لیکچرر ہیں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں. سر آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا ہمیں. تھینک یو ویری مچ. سر ہم نے جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ریسرچ آرٹیکل لکھیں, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو پہلی بار لکھنے جا رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو آئیڈیا ہے, فرسٹ تھنگ فرسٹ والی بات ہے کہ فرسٹ آئیڈیا کو کیسے کنسیو کیا جائے کہ کس چیز پہ کام کرنا ہے, آئیڈیا کیسے پک کریں. دیکھیں آئیڈیا تو اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ کس فیلڈ میں آرٹیکل لکھنا چاہ رہا ہے. جیسے جرنلس کو ہم دیکھتے ہیں تو جرنل ایک ایسی پبلیکیشن ہے جو ایک مخصوص وقفوں سے کسی مخصوص ڈسپلن میں یا کسی مخصوص سبجیکٹ پہ آپ چھاپتے ہیں. یہ اینول ہو سکتا ہے, بائی اینول ہو سکتا ہے, کوارٹرلی ہو سکتا ہے. اب اسٹوڈنٹ نے آپ نے سوال یہ کیا کہ اسٹوڈنٹ آئیڈیا کہاں سے لے گا. سب سے پہلے تو ہمیں جب ہم کہتے ہیں نا تو ریسرچ اصل میں جرنلس کا کام ہی ریسرچ کی پبلیکیشن ہے. تو اسٹوڈنٹ کو ایریا اسپیسیفک ہونا پڑے گا. جیسے اب ہماری فیلڈ میس کمیونیکیشن ہے تو اسٹوڈنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سے جرنلز ہیں جو اس کے ایریا کو کور کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر مجھ سے کوئی کہے تو میس کمیونیکیشن کوارٹرلی ایک ایسا جرنل ہے جو میس میڈیا کا لیڈنگ جرنل ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا, اسٹوڈنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کون سا جرنل اس کے ایریا کو دیکھ رہا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے ایریا کا پتہ ہو. یعنی پالیٹکس کا تو اس کا جرنل جو ہے پالیٹکس کے جرنل میں جائے گا. یعنی ایریا یا ڈسپلن کی سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن اسٹوڈنٹ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنا ایریا آئیڈینٹیفائی کر لے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو اس نے آرٹیکل چوز کرنا ہے وہ آرٹیکل مطلب جو ٹائٹل ہے جس کو ہم ٹائٹل کہیں گے وہ کیسے چوز کرے گا. کچھ سٹڈیز کو وہ لے کے کرے گا یا وہ جس طرح ریسرچ میں کہتے ہیں کہ ایک ہماری انسٹنکٹ ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیز ہم نے ریسرچ کرنی ہے, اس کو ایکسپلور کرنا ہے. ڈیفینیٹلی آپ کے جیسے ہم کہتے ہیں نا لٹریچر ریویو, ریسرچ میں ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں لٹریچر ریویو. تو لٹریچر ریویو کے ڈفرینٹ سورسز ہوتے ہیں جس میں آپ کی انسٹنکٹ بھی ہے, ایوری ڈے آبزرویشن بھی ہے اور آپ کی سوسائٹی بھی ہے. لیکن اسٹوڈنٹ جب آپ کہہ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ آرٹیکل کا ٹائٹل کیسے لے گا, تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کو لٹریچر ہم عموماً یہ سجیسٹ کرتے ہیں, خاص طور پر جب اسٹوڈنٹ تھیسس رائٹنگ کے حوالے سے بھی آتے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور اس سے متعلقہ جو مواد چھپ چکا ہے وہ دیکھیں. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں ٹامک ٹوئیاں مارنا, تو اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ خود سے ہی ایک ٹاپک لیا, دوسرا ٹاپک لیا اور وہ کوئی اس کا ریلیٹڈ لٹریچر نہیں دیکھتے. اگر ریلیٹڈ لٹریچر دیکھ لیں اور وہ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ گیپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کیا گیپ ہے, کسی اور نے کام کیا, فار ایگزامپل ایکس وائی زی کسی نے بھی کام کیا اور اس نے ایک ایریا پہ کام کر لیا لیکن کچھ اس نے گیپ آئیڈینٹیفائی کر دیا. عموماً وہ گیپ اسٹوڈنٹ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے اور جسے ہم کہتے ہیں کہ فیوچر ریکمنڈیشن یا سجیسشن. تو وہاں سے اسٹوڈنٹ اپنا ایریا اٹھا سکتا ہے, وہاں سے ٹاپک اسٹوڈنٹ لے سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے, آپ ایک سٹنگ میں نہیں کریں گے, آپ دیکھیں گے اور پھر فردر آپ جو آپ اس کو لمیٹڈ ہوتے جائیں گے, اسپیسیفک ہوتے جائیں گے تو ٹاپک سلیکشن آسان ہو جائے گی. بہرحال ٹاپک سلیکشن ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے اور جس کے لیے ہمیں ریلیونٹ لٹریچر کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لیڈنگ جو جرنلز ہیں اس سے ریلیٹڈ کون سے ہیں. ٹھیک ہے, خاص طور پر آج کل HEC جو بات کرتی ہے نا کہ امپیکٹ فیکٹر جرنلز, یعنی امپیکٹ فیکٹر وہ جرنل ہے جس کی جتنی زیادہ سائٹیشنز ہوں گی وہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. تو میں اسٹوڈنٹ کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں, سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیلڈ کے امپیکٹ جرنلز کو دیکھیں, لیڈنگ جرنلز کو دیکھیں تاکہ آپ کے لیے اور ان کو فالو کریں. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں وہ ایگزسٹنگ ریسرچ کو اپنا اس پہ لے کے آتے ہیں اور اس پہ ریسرچ آرٹیکل اس پہ بناتے ہیں. کچھ لوگ مکمل نئے آرٹیکل لکھتے ہیں اور کچھ ریویو پیپر لکھتے ہیں. تو یہ کیا ڈفرینس ہوتا ہے ان چیزوں؟ دیکھیں ایگزسٹنگ ریسرچ پہ ایک تو یہ کہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ریپلیکیشن. ایک آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ود دا کانسنٹ آف آتھر یا ود دا کانسنٹ آف ڈیزرٹیشن رائٹرز آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کی پاپولیشن ڈفرینٹ ہوگی, سیمپل ڈفرینٹ ہوگا, لیکن ایک اور آپ کانٹیکس میں اسٹڈیز کر
کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ کانٹینٹ انالیسز ہوا ٹرکش ڈراموں پہ کہ ہاؤ ٹرکش ڈرامہ پورٹری فیمیلز. اب وہی اسٹڈی ہم اٹھا کے پاکستانی کانٹیکس میں بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ریپلیکیشن ہے ایک طرح کی اسٹڈی. یہ ریپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں. ریویو آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیلڈ ہے اس پہ کام ہوا, مختلف لوگوں نے کام کیا. فار ایگزامپل ہم میڈیا سے, میں چونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں سبجیکٹ, تو میں آپ کو میڈیا کی مثال دوں گا کہ ریویو آرٹیکل ہم لکھتے ہیں کہ ایوولوشن آف ایجنڈا سیٹنگ. تو اب وہ ریویو آرٹیکل اس سے ریلیٹڈ جتنا کام ہوگا اس کو کیا کرے گا, کھنگالے گا, چیزیں دیکھے گا کہ ایجنڈا سیٹنگ کے حوالے سے کون سا کام ہوا ہے. تو ٹائم لائن انالیسس بھی ہو سکتا ہے, اس کا کرٹیکل انالیسس بھی ہو سکتا ہے, تو وہ ایک ریویو آرٹیکل ہوگا. اور تیسرا جو ہے آپ خود سے آرٹیکل لکھتے ہیں, تو وہ آلریڈی میں آپ کو بتایا کہ ریویو آرٹیکل یعنی جو آپ خود آرٹیکل لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ لٹریچر دیکھیں, آپ جرنل دیکھیں, آپ ڈیزرٹیشن دیکھیں, آپ بکس دیکھیں, نیوز پیپرز پڑھیں. وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی آئیڈیا مل جائے گا اور اس آن دا بیسس آف دیٹ آئیڈیا آپ اپنا آرٹیکل لکھنا شروع کریں. یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو رائٹ گڈ یو ہیو ٹو ریڈ گڈ, تو وہ آف یہی کورس. ہے. ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں کہ کسی فیلڈ میں بھی اگر اب ایون کہ آپ جرنلزم ہے نا کہ جرنلسٹ ہے, ابھی آج میرے آفس میں ایک لڑکا ہے, وہ تھا اس کا فیلڈ یعنی انگلش لٹریچر ہے, وہ کہتا ہے میں لکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو اچھا لکھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیسٹ سیلرز کو پڑھیں. اچھا لکھنے والے لوگوں کو پڑھیں گے, اچھے رائٹرز کو پڑھیں گے تو آپ کے تھاٹس اس طرف جائیں گے, آپ اچھی چیزیں لے کے آئیں گے. تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھا لکھنا ہے تو اس کے لیے اچھا رچ لٹریچر کریں گے اور اچھے انسپریشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ آ گئی کہ مین دو ٹائپس آ گئیں, ایک کوالٹیٹیو ہے ایک کوانٹیٹیو ہے. جب آپ ٹاپک کی بات آتے ہیں یا ریسرچ آرٹیکل کی بات کرتے ہیں تو اس پہ کیا کرنا چاہیے, آج کل کے ٹرینڈز کیا ہیں, کس ٹائپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ آج کل کے ٹرینڈز میں تو ویسے کوالٹیٹیو ریسرچ پہ زیادہ کام ہو رہا ہے, ڈسکورس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے, ریٹرک پہ زیادہ کام ہو رہا ہے. لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ, آپ جہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ فیل ایٹ ایز ہیں, جہاں آپ کے لیے آسانی سے آپ کام کر سکتے ہیں, آپ کو وہ ایریا لے لینا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوانٹیٹیو کا ایریا اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ اچھا کام کر سکتے ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ کوانٹیٹیو کی اچھی ہے. پھر دوسرا ہمارے ملک کا ایک ڈائلیما یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز بھی اویلیبل ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کرٹیکل ڈسکورس انالیسز لے لیا اور اس کا جو سپروائزر ہے وہ اس کو نہیں سمجھتا تو اس کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا. تو اٹ ڈپینڈس کہ کوالٹیٹیو پہ کام کرے, کوانٹیٹیو پہ کام کرے, لیکن انوویٹیو آئیڈیاز ہونے چاہیے. انوویٹیو آئیڈیاز ہونے چاہیے. اور ایک اچھا آرٹیکل وہ ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکڈیمیا اور انڈسٹری کا لنکیج اگر جس میں آئے نا, جو آپ کی سوسائٹی کے لیے فروٹفل ہو, کوئی پالیسی میکنگ میں ہیلپفل ہو. ہم کہتے ہیں نا کہ ایڈنگ نیو ڈائمینشن, کہ آلریڈی جب ہم کام کرتے ہیں اور ہماری فیلڈ میں خاص طور پر جو پروفیسرز ہیں, تو جب ہم بسر میں جاتے ہیں یا کسی بھی ریسرچ کے فورم پہ جاتے ہیں, تو جب ہم کوئی تھیسس دیکھتے ہیں یا کوئی آرٹیکل یا کوئی پروپوزل دیکھتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم جو چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہاؤ مچ ڈز اٹ ایڈ ٹو دا ایگزسٹنگ باڈی آف نالج, ایگزسٹنگ باڈی آف نالج میں وہ کتنا ایڈ کر رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہے, یعنی کہ آپ نے کیا نیا کیا, آپ نے کیا نیا کیا, یعنی ایگزسٹنگ باڈی آف نالج میں آپ کی طرف سے کون سی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں. اچھا, کچھ اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ جو کوانٹیٹیو ہے اس میں آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز لا کے ڈال دیے, مگر جو پڑھنے والا ہے ریسرچ آرٹیکل جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ محظوظ ہوتے ہیں جب آپ نے اس پہ کوالٹیٹیو اپروچ یوز کی ہوتی ہے. کافی سارا آپ نے ورڈنگز میں بیوٹیفائی کر کے ایک چیز کو پیش کیا ہوتا ہے. تو آپ کے خیال سے دونوں چیزیں اتنی بینیفیشیل ہیں یا اپنی اپنی پسند کی بات؟ یہ اصل میں چیزیں تو دونوں ہی بینیفیشیل ہیں. جو آپ کوانٹیٹیو ڈیٹا دیتے ہیں نا, نومیرکس کی فارم میں آپ دیتے ہیں, تو وہ آپ کا سامنے ڈسپلے میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, جیسے پائی چارٹ ہو, بار ہو, انفرینشیل اسٹیٹسٹکس استعمال کر لیں, وہ چیزیں نظر. ڈسکرپشن تو اس میں بھی ہوتی ہے, یعنی آپ جب کوانٹیٹیو ڈیٹا دیتے ہیں تو ڈسکرپشن اس میں بھی ہوتی ہے. کوالٹیٹیو میں یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے ایگری کروں گا کہ وہاں پہ آپ کو چیزیں ہوتی نظر آئیں کہ آپ کے ایموشنز انوالو ہوں, ریٹرک انالیسز ہے, ڈسکورس ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیونڈ چیزیں کیسی ہیں. لیکن اگین یہی ہے کہ آپ کا اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کس ایریا میں, کوالٹیٹیو میں, کوانٹیٹیو میں. میں کہتا ہوں کہ نو یور اسٹرینتھ.
آپ اپنی اسٹرینتھ کو دیکھیں کہ آپ کس ایریا میں اچھا کام کر سکتے. اف یو فیل کہ یو کین ورک بیٹر ان کوالٹیٹیو تو آپ پھر کوالٹیٹیو میں آپ کام کرنا چاہیے آپ کو, کیپنگ ان مائنڈ کہ آپ کی ایکسپرٹیز اویلیبل ہونی چاہیے. یا آپ خود ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا نوز فار دا نیوز, تو اگر آپ نالج کی آپ کی تھرسٹ ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب ٹیکنالوجی, اب تو آئی سی ٹی کا دور ہے, آپ جائیں اور یوٹیوب پہ جائیں, آپ ایس پی ایس ایس ہے, کوئی بھی سافٹ ویئر ہے, این ویوو ہے, کوئی بھی سافٹ ویئر ہے, آپ دیکھیں تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اٹس یور پرسنل چوائس. اگین آئی وڈ سے کہ اٹس پرسنل چوائس کہ آپ کوالٹیٹیو میں جانا چاہتے ہیں یا کوانٹیٹیو میں جانا چاہتے ہیں. اٹس یور پرسنل چوائس. اس کو محدود تو ہم نہیں کر ہاں سکتے, نہیں کر مگر سکتے. آپ کا جو تجربہ ہے جی اس کے جی. لحاظ سے ایک اچھا ریسرچ آرٹیکل لکھنے کے لیے کتنے پیپرز, تھیسز, بکس کو ریویو کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں یا ایٹ لیسٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز تو نہیں ہیں, لیکن یہ کہ اگر آپ کوئی اچھا آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں تو آپ جتنے میکسیمم نمبر آف آرٹیکل, ریسرچ آرٹیکل ریویو کر سکتے ہیں کر لیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں نا آپ کے ڈفرینٹ, اب اگین آئی سی ٹی کا یوزیج, تو آپ گوگل اسکالر میں بھی جائیں گے تو وہ آپ کو دے گا کہ سنس کب سے آپ کو چاہیے, تو آپ لیٹسٹ ریسرچ دیکھیں کہ کتنی, ان ریسرچ کو دیکھیں. اور اس کا بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ پورا آرٹیکل پڑھتے ہیں. اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا ایبسٹریکٹ پڑھ لیں. جب ایبسٹریکٹ پڑھیں گے تو آپ کی ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ, تو آپ اسکین کر لیں گے تو آپ ریلیٹڈ آپ اپنی چیزیں دیکھتے جائیں. آپ ڈیزرٹیشن دیکھیں, آرٹیکل دیکھیں, لیکن آپ کی اچھی اسکیمنگ اسکیننگ کی ٹیکنیکس, اور اچھی اسکیمنگ اسکیننگ کی ٹیکنیکس تب بھی آتی ہیں جب آپ پڑھتے ہیں. یہ اسکیمنگ اور اسکیننگ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹرمز ہے, اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں یہ میں آپ سے پوچھوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. ڈاکٹر بابر حسین شاہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کوئی آرٹیکل بک ہم لیتے ہیں تو اس کو ہم سکم کرتے ہیں یا سکین کرتے ہیں. تو سکمڈ ملک ہم اکثر سنتے ہیں کہ دودھ کے اوپر سے بلائی کو اتار لینا, اس کو سکمنگ کہتے ہیں. تو آرٹیکل کو جو دیکھتے ہیں کتنی جلدی میں دیکھیں تو وہ سکم ہو جاتا ہے, اور اس میں سے کون سے پوائنٹس ہیں جو ہم نوٹ کریں تو وہ سکمنگ کے لائق ہے, یوزفل ہوگا. ہاں یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, جو جسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی آرٹیکل لکھتے ہیں تو ہر آرٹیکل کے سٹارٹ میں انہوں نے ایک ایبسٹریکٹ دیا ہوتا ہے. آپ فوراً ایبسٹریکٹ کو پڑھ لیں, اور اگر اور زیادہ تو کی ورڈز بھی دے دیتے ہیں. یعنی نیچے کی ورڈز ہوتے ہیں 400 to 500, ڈفرینٹ جرنلز کا اپنا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے. آئیڈیلی میرا خیال ہے 300 سے 500 الفاظ ایک ایبسٹریکٹ ہو. جب آپ ایبسٹریکٹ دیکھتے ہیں, کی ورڈز دیتے ہیں کہ کون کون سے ہیں, تو اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ یار یہ ہے یا نہیں, اٹس مائی میٹ اور ناٹ. تو اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ کی ورڈز دیکھ لیں اور آسانی سے آپ اسکین کر لیں گے. اچھا, اکثر جب اسٹوڈنٹس جاتے ہیں آرٹیکل لکھنے کے لیے تو ان سے سپروائزرز یا جو ان کے بڑے ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس شعبے میں پہلے کام ہو چکا ہے, اس سے ملتا جلتا کام ہو سکتا ہے, یا اگر وہ کوئی ایسی فیلڈ ہے, کوئی ایسا گراؤنڈ ہے جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوا, تو باقی دنیا تو اس پہ کرتی ہے, گراؤنڈڈ تھیوری بناتی ہے, کچھ کرتی ہے, کوالٹیٹیو کرتی ہے, اس کو ایکسپلور کرتی ہے. ہم لوگوں میں اتنا ڈر اور خوف کیوں ہے کہ اگر کسی نے نہیں کیا تو ہم تو نہیں کریں گے؟ ہاں یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اوورآل جو ہماری سوسائٹی کا ایک جو ڈرا بیک ہے, ہم پڑھتے نہیں ہیں. یعنی کام سے لوگ گھبراتے ہیں. آپ جائیں, نئے ایریاز ایکسپلور کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک ٹرم میں نے یوز کی تھی کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا دور ہے, تو آپ کے پاس نالج کے ریسورس اویلیبل ہیں. ہم میرا خیال ہے کہ بحیثیت مجموعی ہم چیزیں دیکھتے نہیں ہیں. اگر ہم دیکھیں, محنت کریں تو چیزیں آ سکتی ہیں. دوسرا, جہاں تک آپ نے کہا کہ ٹیچر کہتے ہیں کہ کوئی اور ایریا دیکھ کے لائیں, تو اس کے کہنے کا مطلب عموماً ایسا ایریا دیکھ کے لائیں جس پہ پہلے سے کام ہوا ہو, پہلے سے کام ہوا ہو, لٹریچر اس کا دستیاب لٹریچر ہو, ہو, اسٹڈیز اویلیبل ہو. کیونکہ ایک تو ریڈ ٹیپزم ہماری طرف بہت ہے. یعنی کہ چیزیں آپ کرتے ہیں نا کہ بس سر سے جائے گا, پھر ٹاپک جائے گا. تو وہی ایک ایکسپرٹیز, اصل میں ایک جو بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں نا ایکسپرٹیز کی کمی ہے. اگر ایک یونیورسٹی جس نے کوانٹیٹیو پہ کام کر لیا ہے تو وہاں پہ آپ کو کوانٹیٹیو کے ایکسپرٹ ملیں گے. اس کے لیے تو میری ایک ہمبل سی سجیشن یہ بھی ہے کہ ایچ ای سی کو چاہیے کہ اسپیشلی یونیورسٹی ٹیچرز کو, جو کہ کریشن آف نالج کرتے ہیں, اور جرنلز جو ہوتے ہیں وہ ڈسیمینیشن آف نالج کا ایک بہت بڑا
ٹول ہوتے ہیں. علم کا پھیلاؤ تو بہت بڑا ذریعہ ہے نا جی جرنلز. تو اس کے لیے چاہیے کہ جو فیکلٹی ہے نا اس کو ٹرین کیا جائے. اگر فار ایگزامپل یہاں پہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کوانٹیٹیو پہ کام ہو رہا ہے اور کوالٹیٹیو پہ نہیں ہو رہا تو فوراً ایکسپرٹ وہاں سے بلائیں, اپنی فیکلٹی کو بھیجیں یا ایکسچینج پروگرام ہو. اس سے یہ ہوگا کہ فیکلٹی سیکھے گی, اور جب سپروائزر سیکھتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ اسٹوڈنٹ بھی سیکھتا ہے. چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں. تو میری ہمبل سجیشن یہ ہے کہ ہاں فلو کرتی ہیں بالکل اسی طرح. اچھا, پاکستان کے اپنے جرنلز تو بہت کم ہیں اور ایچ ای سی کی 2020 شاید پالیسی بھی مزید اسٹرکٹ ہو گئی ہے. اسٹرکٹ ہو گئی ہے بالکل 2020 میں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے نا جرنلز کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, آپ نے سنا ہوگا WX, Y اور Z ایک کیٹیگری تھی جس کو ایچ ای سی نے اب کیا کیا ہے, آلموسٹ ابالش کر دیا ہے. تو یہ نئے پالیسی میں نے ابھی ریسنٹلی اس کو مطلب ریویو کر رہا تھا. تو تھوڑا سا اگر ہم اس پہ مزید بات کر سکیں جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے, کہ یہ کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں اور اس میں آرٹیکل بھیجنے کے لیے جو جرنلز وہ رجسٹرڈ ہوئے ہوتے ہیں کسی کیٹیگری میں, اس کا کیا افادیت کیا ہوتی ہے؟ مطلب افادیت یہ ہے کہ جیسے اب ہمارے ملک میں جو کیٹیگری ہے وہ سب سے زیادہ ٹاپ کیٹیگری ہے جس کو ہم امپیکٹ فیکٹر کہیں گے. ٹھیک ہے, اس کی رینکنگ زیادہ ہاں انورٹڈ پیراڈائم بالکل, جو انورٹڈ ہے بالکل. ٹاپ کا جو جرنل ہے وہ ہے, پھر اس کے بعد ایکس ہے, پھر وائی ہے اور پھر زی ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے اب جو ہوں گے وہ فارن ایکسپرٹ ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں. تو اب ہمارے ملک میں ایک ایشو یہ تھا کہ ہمارے مطلب مین پاور کا آلریڈی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انٹرنیشنل فرینڈز کم ہے, کولیبریشن کم ہے. تو پہلے یہ تھا کہ وائی کے لیے کنڈیشن ایچ ای سی نہیں رکھی تھی کہ آپ کے آرٹیکلز ہم ریویو کے لیے بھیجتے ہیں, یعنی جرنل کے آرٹیکل کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا آرٹیکل ریویو ہو کے آتا ہے. زی میں یہ تھا کہ دونوں نیشنل ایکسپرٹ ہوتے تھے. اب ایچ ای سی نے 2020 کی جو پالیسی دی ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے یہ ایک پروویژن دے دی ہے کہ وائی کیٹیگری کا جو جرنل ہے وہ آپ ایکسٹرنل ریویور دونوں پاکستانی ایکسپرٹ بھی ہو سکتے ہیں, پاکستان سے بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے جس کے زی کو انہوں نے ختم کر دیا ہے, لیکن ایک کمپٹیشن کی فضا ہے. اچھا, ایک اور جو پلس جو ہمارے سسٹم کے حوالے سے ایک پلس ہے نئے پالیسی میں, تو وہ یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں. پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے کہ ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں یا جو جرنل کو رن کر رہے ہیں تو ان کی اپنی پبلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں. تو اب اس کو ایچ ای سی نے ختم کر دیا. اب ایڈوائزری بورڈ کا کوئی ممبر اپنا آرٹیکل نہ, یعنی جو 2020 اس میں نہیں پبلش کر سکتا, اس کا آرٹیکل پبلش نہیں ہوگا. اور اگر اس ادارے سے کوئی بندہ بھی چھاپے گا تو اگر 5 آرٹیکل ہیں تو ایک آرٹیکل ہی وہ چھاپ سکے گا. یہ 2020 کی جو پروپوز پالیسی ہے یا جو بھی ہے, یعنی اپنے لوگوں کو بینیفٹ انہوں نے کم کر دیا تاکہ لوگوں یعنی ایچ ای سی اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک فرینڈلی اپنا رول پلے کر رہی ہے, کیونکہ ہمارے ملک کو نا جرنلز کی ضرورت بھی زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے حالات دیکھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کے ڈیفینس کے لیے بھی آرٹیکل ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کے لیے پھر جرنلز ہمارے پاس کم ہیں اور جو ریشیو پاس آؤٹ ہونے والوں کی ان کی زیادہ ہے, تو پرابلم فیس کرتے ہیں. سر ہمارے ہاں جریدے تو بہت نظر آتے ہیں, اخباریں بہت نظر آتی ہیں, یہ جرنل بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں نا جی, جریدے اور اخباروں کی جہاں تک آپ نے بات کی اور جرنل کی, ان دونوں میں ایک بہت بڑا ڈفرینس جو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں نا, پلیجرزم کا ہے. ابھی آپ کسی اچھے لکھنے والے کا آرٹیکل اٹھائیں اور اس کو پلیجرزم کے سافٹ ویئر میں ڈال دیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ مطلب جسے سرقہ بازی کہتے ہیں غالباً, جو سرقہ ہوتا ہے, تعلیمی سرقہ بہت ہے. اب جو جرنل کا آرٹیکل ہے اس کے لیے تو محنت کرنا پڑتی ہے, آپ کو میتھڈالوجی دیکھنا پڑتی ہے, آپ کو گیپ دیکھنا پڑتا ہے. جو آپ لکھتے ہیں چیزیں ایک ایک سورس کو آپ کیا کرتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں. میں نے آج تک پاکستان میں کسی اخبار میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ کوئی کالم لکھا ہو تو اس نے سارے سورس اس نے کر دی, ان کو سائٹ کر دی. مشکل سے ملتا ہے, ہاں, کتاب کا نام بھی مشکل سے ملتا ہے. تو یہ ایک فرق ہے. اسی وجہ سے تھوڑا سا جو ریسرچ آرٹیکل ہے نا وہ لکھنا تھوڑا ٹرکی کام ہے, لیکن اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کر لیں گے. ریسرچ آرٹیکل یہ جو جرنلز ہیں ان کو یونیورسٹیز ہی اون کرتی ہیں یا کوئی پبلک بھی میرا خیال ہے آرگنائزیشن ہے؟ اب یہ ٹرینڈ بھی شروع ہو رہا ہے پاکستان میں, یونیورسٹی سے ہٹ کے بھی. اب کچھ جرنلز ایسے ہیں جو یونیورسٹی سے ہٹ کے بھی, یہ بھی ٹرینڈ شروع ہے. بلکہ مجھے تو اب یہ ہاں کچھ ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بھی نا بدقسمتی سے کمرشلائزیشن کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, لیکن جرنلز کہتے ہیں جی اتنی فی ہے, اتنے ڈالر فی ہے, تو یہ ایک کمرشل
ایسپیکٹ کی طرف جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب تعلیمی یہاں پہ آپ اگر یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر دیں تو لوگوں کا جو سن رہے ہیں ان کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا کہ کچھ جرنلز جو خاص طور پہ باہر کے رجسٹرڈ ہوتے ہیں انٹرنیشنلی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فیس پے کر دیں، ریویو کے لیے فیس پے کر دیں، اور شاید وہ ان کو اکوموڈیٹ بھی نہیں کرتے، تو اس یہ چیز کو کیسے؟ ایگزیکٹلی میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ آپ اس پوائنٹ کی طرف آ جائیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور میں نے 2-3 ایسے پروفیسر بھی دیکھے یعنی اکیڈیمیا میں، لیکن وہ بیچارے سادگی میں انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ ان کے جرنل HEC، جب ہم کہتے ہیں نا HEC ریکگنائز جرنل، تو پاکستانی تو ہمیں بڑا کلیئر ہے کہ HEC نے اپنی ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے. تو ایک ہم کہتے ہیں JCR لسٹ، ٹھیک ہے نا، ایبریویشن اس کا مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ ہے، لیکن JCR لسٹ آپ 2019 ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہر وہ جرنل جو JCR لسٹ میں ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، تاکہ اگر اسٹوڈنٹ کام کرے تو اس کو کریڈٹ ملے. JCR میں امپیکٹ فیکٹر جرنل ہوں گے تو وہ اسٹوڈنٹ پھر وہ اس نقصان سے بچ جائے گا. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پیسے بھر دیتے ہیں، فیس جمع کروا دیتے ہیں ڈالرز میں، لیکن کریڈٹ پہ نہیں آتا. کیا یہ واقعی فیس جمع کروانی بھی ہوتی ہے کچھ جرنلز کی؟ ہوتی ہے بالکل، کچھ جرنل فیس ریکوائر کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تو باقاعدہ سیٹ اپ ہے نا جی. آپ کا جو جرنل کا آرٹیکل ہے اس کو ایڈیٹر دیکھیں گے. یہاں پہ آپ کو ٹریڈیشن نظر نہیں آتی کہ یعنی ایم فل کا بھی میں تو پرسنلی یہ سوچتا ہوں کہ ہر جب آرٹیکل کوئی آپ آئے نا تو ایک اس کو ایڈیٹر سے پروف ریڈ کروانا چاہیے. پچھلے دنوں ہم نے ایک آرٹیکل ایک جرنل میں بھیجا تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اپنے آرٹیکل پروف ریڈ کروائیں اور انگلش ڈپارٹمنٹ سے اس کی پھر سرٹیفکیٹ بھی بنوائیں کہ اس میں لینگویج کی جو ایرر ہیں ایرر فری ہے. اب یہ دیکھتے ہوں گے اکثر آرٹیکل پاکستان میں جو جرنلز میں چھپے ہوتے ہیں ان کی لینگویج بہت پور ہوتی ہے، اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کو پہلے سے چیک کروا کے، یعنی وہ لوگ اتنا خیال رکھتے ہیں؟ وہ لوگ ان چیزوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، پروفیشنل ہے نا جی. اب یہاں پہ بھی ایسے ہونا چاہیے کہ جب آرٹیکل کوئی چھپے، دیکھیں آرٹیکل جو ہے پبلک پراپرٹی ہے، ایک دفعہ ایک آرٹیکل چھپ گیا تو پھر وہی بات ہوئی کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ تو آن ایئر ہے نا، آن ایئر ہی سمجھیں کہ ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر آپ کا نام جا رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں، آپ کا نام، تو کم از کم اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز میرے نام کے ساتھ چھپ رہی ہے تو مجھے بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے، آئیدر اٹ از انالیسس اسٹیج یا رائٹنگ اسٹیج. ان چیزوں میں ہمیں بڑی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. خاص طور پر لینگویج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آپ جو چیز لکھتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے تو وہ ایز اے سیمپل ہوتی ہے. آپ کا تھیسس جاتا ہے نا لائبریری میں تو دوسرے لوگ اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایز اے ماڈل لے رہے ہوتے ہیں، ایز اے گائیڈ لائن لے رہے ہوتے ہیں. تو سیم کیس یہی ہے آرٹیکل رائٹنگ کے ساتھ بھی ہے. اچھا، یہ جو اسٹوڈنٹس اپنا آرٹیکل بھیجتے ہیں، چونکہ پلیجرزم کا دور ہے، کچھ لوگ اس کو اٹھا کے اپنی ویب سائٹ پہ شائع کر دیتے ہیں، تو جب کسی کو ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ اسے کنسیڈر کریں، اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم نے وہ اپنا جو مکمل آرٹیکل ہے وہ مکمل ان کو بھیجنا ہے، ایبسٹریکٹ بھیجنا ہے، کتنی چیز بھیجنی ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ ہمیشہ اس حوالے سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کی پبلیکیشن ہے یا آرٹیکل ہے وہ صرف ایڈیٹر کو بھیجیں، یعنی آپ کے سرکل میں بھی کوئی ہے تو اسے شیئر نہ کریں. کیونکہ ایک HEC نے ایک سافٹ ویئر دیا ہوا ہے مختلف یونیورسٹیز کو جس کو ہم کہتے ہیں ٹرنیٹن، اکاؤنٹ بننے ہوتے ہیں تو اس میں ہم چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ایڈیٹر جو ہوگا اس کے پاس تو اس کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی اور ایسے ہاتھ میں آپ کا آرٹیکل چلا جاتا ہے تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ پبلش کر لیتے ہیں. اور ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں ریپوزٹری. جب وہ HEC کی ریپوزٹری کا حصہ بن جاتا ہے نا جی تو وہ پھر آپ اپنے نام سے چھاپ بھی نہیں سکتے. تو اس حوالے سے سب سے بیسٹ یہی ہے کہ وہ آرٹیکل آپ اسی ایڈیٹر کو بھیجیں. اور ایک اور چیز جو میں اسٹوڈنٹ کو کہوں گا کہ آرٹیکل پبلش نہیں ہوتے. اسٹوڈنٹ ایک شکایت یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے آرٹیکل پبلش نہیں ہوتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ نا آرٹیکل کا اسکوپ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. فار ایگزامپل ایک جرنل ہے جو اسلام کہیں پہ اس کے نام پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا اسلامک اسٹڈیز، تو اب وہ آرٹیکل بھیج دیتا ہے میڈیا کا لیکن کہیں اسلام کا اس سے کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی ریفلیکشن نہیں ہو رہی. یا ایک جرنل وہ بھیج دیتا ہے جرنل آف ڈسٹینس اینڈ آن لائن لرننگ ہے، اب کہیں پہ آن لائن لرننگ کا کوئی ایسپیکٹ نکلے گا تو وہ چھاپے گا نا جی. اب ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، اسکالر کیا کرتے ہیں کہ وہ آرٹیکل ایسے ہی بھیج دیتے ہیں. وہ سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ڈسپلن، کہ یار یہ میرا آرٹیکل اس ڈسپلن میں آ رہا ہے اور اسکوپ میں. تو بہتر یہ کہ آرٹیکل اس کے اسکوپ کے اکارڈنگ بھی کریں. تو جرنل کے اسکوپ میں ہونا ضروری ہے. اسٹوڈنٹ نے آرٹیکل لکھنا ہے، اس کو تو ٹیچر یہ بتا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں کہ جی کیسے لکھنا ہے، یہ میتھڈالوجی، یہ لٹریچر ریویو، یہ انٹروڈکشن. لکھ کے وہ جب بیٹھ جاتا ہے اسے یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ گیپ کیسے فل ہوگا؟
نہیں آگے تو ہم تو اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ صورتحال ڈھیر سارے جرنلز ہیں اور اسٹوڈنٹ ایک کمپٹیشن میں، یعنی اسٹوڈنٹ بھیجتا ہے چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ ایک ایشو ہے۔ آپ نے صحیح جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایک ایشو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ آرٹیکل لکھ لیتا ہے، آ کے پبلیکیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جرنل آپ دیکھیں فار ایگزامپل وہ 5 سے 6 آرٹیکل چھاپے گا۔ اب آرٹیکل اگر اس کوالٹی کا ہوگا، وہ اسکوپ عموماً میں نے یہ دیکھا، آج بھی ہم ایک مائی سیلف ایک جرنل کا میں اسسٹنٹ ایڈیٹر ہوں، تو 2-4 آرٹیکل ایسے تھے جو اسکوپ میں نہیں تھے۔ اس سٹیج پہ ضرورت ہے کہ جو سپروائزر ہے اس کا جو مینٹور ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بتائے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے، اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے تو آپ کا کام باہر چھپ جائے گا، لیکن اس کے لیے پیشنس چاہیے۔ اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے آرٹیکل بھیجا ہے اور آرٹیکل کل چھپ جائے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جیسی آپ لسٹ اٹھائیں وہاں پہ بھی آپ کے آرٹیکل چھپیں گے، لیکن اس کے لیے پھر اس سٹینڈرڈ کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، میٹ کرنا پڑے گا۔ رائٹ۔ اچھا کچھ اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں حالات حاضرہ پہ، اس نے ٹاپک اٹھا لیا الیکشنز پہ، رائٹس پہ، الیکشنز پہ، کچھ اس طرح کی چیز اس نے وہ کر لی، وقتی طور پہ تو وہ بڑا اٹریکٹیو ہے، جب وہ کام ختم کر کے چکتا ہے تو وہ چیز ایک پاسٹ کا حصہ بن چکی ہوتی ہے، اس کو کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دیتا۔ تو یہ ٹاپک آئیڈینٹیفائی کرنے میں چیزیں تو وہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن جب ٹائم لیگ ہو گیا تو وہ چیزیں وہاں پہ رہ گئیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کو آپ نا کسی کرنٹ ایونٹ سے آپ جوڑ لیں، کیونکہ ہیپننگ تو آپ کی ہو رہی ہوتی ہے نا چیزیں، تو اس کو آپ کہیں نہ کہیں سے آپ کرنٹ ہیپننگ سے آپ اس کا انٹر لنک بنائیں گے تو تبھی وہ اس کو اسکوپ میں آئے گا۔ جو کرنٹ افیئر، خاص طور پر کرنٹ افیئرس کے، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو آپ کے برننگ ایشوز ہیں اس پہ کام کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو تھوڑا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا۔ یعنی ایک آپ میں کام کیا آپ نے 2014 میں، اور اب آپ 18 میں آپ کے ذہن میں آ گئے کہ یار اس کو پبلش کروانا چاہیے، تو ٹائم ہے نا جی، آپ نے کام اس ٹائم کے اندر رہ کے کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے اس کو ایسے لنکڈ یا فریم کرنا ہے کہ وہ آج کے لیے بھی ریلیونٹ لگے، آج کے لیے بھی ریلیونٹ لگے، تھوڑی سی چینجز کر کے، یا آج کا کوئی ایریا لے لیں۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ عموماً اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ مطلب گائیڈ لائن کی کمی ہے نا، تو ہم تو اپنے اسٹوڈنٹ کو عموماً یہ کہتے ہیں کہ جب آپ تھیسس کر رہے ہیں نا، تھیسس سبمیشن ہو تو اس میں سے آرٹیکل پہ کام کرنا شروع کر دیں تاکہ ٹائملی چیزیں ہو جائیں۔ جب ٹائم گزر جاتا ہے تو چیزیں پھر نہیں ہوتی۔ تو میں بھی باقی تمام جو ریسرچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا اکیڈیمیا کے جتنے لوگ بھی ہیں، تو عموماً ہم یہی مشورہ دیتے ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کا جو ہی آپ کا ڈیزرٹیشن، خاص طور پر جو ڈیزرٹیشن سے آرٹیکل ہوتے ہیں تو فوراً کر لینے چاہیے، اور ایک ہوتا ہے فل فلیج آرٹیکل، اس کے لیے بھی آپ کو بہت محنت چاہیے۔ جب آپ محنت کریں گے، آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یار اس کی میتھڈالوجی کیا ہوگی۔ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی پبلیکیشن میں، ایک تو یہ کہ آپ کا ٹائٹل ہے، ٹائٹل آپ کا ایک دم، جس سے ہم نے پروگرام کا سٹارٹ کیا، یس بالکل، جس سے پروگرام کا سٹارٹ کیا تھا کہ ٹائٹل آپ کا اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ جو ایڈیٹر ہے کم از کم اس کو ریویو ڈیسک پہ لے آئے، ریویو ڈیسک پہ لے، یہ آپ کی ہاف سکسیس یا فل سکسیس کاؤنٹ ہوگی، یہاں سے کاؤنٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ وقت کم ہے، کچھ ایک سوال میں آپ سے اور پوچھتا ہوں، پھر ہم اس مینول کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں، پھر اختتام کرتے ہیں اس کا۔ کچھ جرنلز جو ہیں وہ مختلف سٹائلز پہ بنے ہوتے ہیں، کچھ اے پی اے پہ، کچھ شکاگو پہ۔ ہم نے ایک آرٹیکل لکھا وہ اور سٹائل پہ، جرنل کو بھیج رہے ہیں وہ اور سٹائل پہ۔ یہ سٹائلز کیا ہیں اور ان کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے؟ سٹائل از ڈفرینٹ، یعنی کہ اب ڈفرینٹ سٹائل اور ڈفرینٹ جرنلز کی ریکوائرمنٹ وہی ہوتی ہے۔ وہی میں آپ سے، میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹوڈنٹ کو ایک چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ یار جب وہ آرٹیکل بھیج رہا ہے تو پہلے دیکھ لے کہ وہ کس سٹائل میں۔ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ اے پی اے ایک سٹائل ہے، ایک ایم ایل اے ہے، شکاگو ہے، تو پاکستان میں جو زیادہ تر سٹائل یوز ہوتا ہے وہ اے پی ہے۔ جیسے آپ کو میں بتا رہا تھا کہ میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے، اے پی اے مینول پڑا ہوا ہے، اور اس کا 7th ایڈیشن آ چکا ہے۔ اب یہ سٹائل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک طرح کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک ٹائپ آف رائٹنگز، یہ کہ ایک مخصوص میسج تو نہیں سمجھتے نا جی، جیسے خبر ہے عوام سمجھ لیتی ہے، لیکن جو ریسرچ آرٹیکل ہوگا اس کے جو آڈینس ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جس کا اس میں انٹرسٹ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اے پی اے یا ایم ایل اے یا شکاگو ہے کہ وہ آپ کو فارمیٹ، ٹیکسٹ کا فارمیٹ کیا ہوگا، ٹیبل کس طرح سے الائن ہوں گے۔ تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو جو کاسمیٹکس ہے آپ کی آرٹیکل کی، کاسمیٹک کا ایک ٹول ہے، ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں کہ آپ نے ٹائم نیو رومنز یوز کرنا ہے، آپ نے کہاں پہ اٹالک کرنا ہے، ٹیبل کی پریزنٹیشن کیسے ہوگی، اور ٹیبل اس طرح کا ہو کہ آپ کا پریزنٹیبل ہو۔ تو اس وجہ سے ہر جرنل کا اپنا ایک سٹائل ہے۔ اچھا، اگر
ہمارے ہاں جیسے اے پی اے کا اسٹائل چل رہا ہے، ہم اس سے فیملیئر ہیں، اس پہ ہم نے آرٹیکل لکھ لیا، اب دوسرے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہو گیا، شکاگو ہو گیا، تو اس کو کیسے کنورٹ کریں گے؟ اس کے لیے آرٹیکل پورا وہ جو مینول ہے پڑھنا پڑے گا، کیا ہوگا اس کے لیے؟ پورا اب تو میرا خیال ہے یار آن لائن چیزیں اویلیبل ہیں. آپ دیکھیں نا آفس میں آپ چلے جائیں، ایم ایس آفس میں، تو وہاں بھی آپ کو ایک دیا ہوتا ہے، ایک بار ہے جس میں لکھا ہو اے پی اے بھی ہے، شکاگو بھی ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اور جہاں تک کتاب پڑھنے کی بات ہے تو وہ میری پرسنل اوپینین تو یہی کہ میں مطلب میرے پاس اس کی کوئی بھی بک ہوتی ہے میں سافٹ فارم میں بھی رکھتا ہوں. اور جو زیادہ ضرورت کی، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی نیچر ہے کہ کتاب سے ہم اگر دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کتاب سے ایک احساس کا رشتہ ہے نا. تو آپ اگر اس کو آرٹ فارم میں دیکھیں گے تو چیزیں آپ لکھیں گے اور پریکٹس کریں گے تو بہتر ہو جائیں گی. ایک تو میں اسٹوڈنٹ کو یہ کہوں گا کہ خود پریکٹس کریں، اور یونیورسٹیز میں بھی ایک سیشن ہونا جی جس میں ہم اسٹوڈنٹ کو پریکٹس کروائیں گے کیسے آپ کرتے ہیں. بہرحال ٹیکنالوجی از دیئر فار یو جی کہ آپ وہاں سے بھی آپ آرٹیکل کا ریفرنسنگ سٹائل آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے. اور اے پی اے میں ان بلڈ فیچر ہے. ایک اور سافٹ ویئر ہے جسے ہم کہتے ہیں اینڈ نوٹ، وہ بھی بڑا ہیلپ فل ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. اینڈ نوٹ کے نام سے ڈاؤن لوڈ کریں فردر اس پہ. تو میرا خیال ہے اینڈ نوٹ پہ تو ایک الگ ایک لیکچر کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی یونیورسٹیز میں نا یہ لیکچر ارینج کریں. اینڈ نوٹ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کی لائبریری جنریٹ کر لیتا ہے. وہ پھر آپ کسی سٹائل میں کوئی اور آرٹیکل لیتے ہیں، وہاں سے آرکائیو ہے، وہاں سے آپ آرٹیکل اور ریفرنس آپ لیتے جائیں. تھینک یو سو مچ. ویلکم. آج ہم نے بات کی آرٹیکل رائٹنگ کے حوالے سے. ڈاکٹر بابر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ جو آرٹیکل ہے اس میں سب سے پہلا جو سب سے اٹریکٹیو کام ہے اور سب سے بیسک کام ہے وہ آپ کا ٹائٹل ہے. آپ نے اس ٹائٹل کو کیسے چوز کرنا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ریسرچ کریں، یعنی کہ جو آپ کا لٹریچر ہے، جو آپ کی بکس ہیں، جو آپ کا کانٹینٹ ہے، اسے آپ ریویو کریں، پڑھیں. شارٹ کٹس نہیں ہوتے ریسرچ رائٹنگ میں، اور جتنا آپ پڑھیں گے اتنا اچھا آپ لکھ سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سہیل تاج کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.